السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے۔ جی ہاں، نماز میں اللہ رب العزت کی تعریف کی جاتی ہے، اس کا شکر ادا کیا جاتا ہے، اپنی عاجزی و ذلت ظاہر کی جاتی ہے، اپنی بے بسی بیان کی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی، پاکی اور بلندی کا اقرار کیا جاتا ہے، اس سے مدد مانگی جاتی ہے۔ نماز میں شروع سے لے کر آخر تک جو کچھ پڑھا جاتا ہے، انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ حضرات کو بتانے کی کوشش کروں گا، میرے ساتھ بنے رہیے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ میں نماز کا طریقہ نہیں بتا رہا ہوں، بلکہ میں آپ کو نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اسی لیے کوئی یہ نہ کہے کہ تکبیر سے پہلے نیت کیا جاتا ہے۔ اگر میں آپ کو نماز کا طریقہ بتاؤں گا تب وہاں پر میں آپ کو کہوں گا کہ پہلے نیت کرنا ہے، پھر ہاتھ باندھنا ہے۔ میں آپ کو وہ باتیں بتانے کی کوشش کروں گا جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو نمبر 1، تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر کہنا، اس کا ترجمہ ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد ثنا پڑھیں گے۔ ثنا آپ کے اسکرین پر دیکھیے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک۔ لوگ یہاں پہ وتعالی جدک کہہ دیتے ہیں، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے اور کھڑا زبر کو کھینچ کر پڑھنا چاہیے، وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہم تیری پاکی کا اقرار کرتے ہیں اے اللہ، اور تیری تعریف بیان کرتے ہیں، اور بہت برکت والا ہے تیرا نام، اور بہت بلندی ہے تیری بڑائی، اور نہیں کوئی معبود تیرے سوا۔ اس کے بعد پھر ہم پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ کا ترجمہ ہوگا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ کا ترجمہ ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین مکمل پڑھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پھر آمین کہنا ہے۔ ترجمہ دیکھیے، ہر قسم کی تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے، تمام جہانوں کا، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، مالک ہے روز جزا کا۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا راستہ جن پر آپ کا غصہ ہوا، اور نہ ان لوگوں کا جو گمراہ ہوئے۔ اس کے بعد چند صورتیں میں آپ حضرات کو بتا دیتا ہوں جو ہمیں نماز میں پڑھنی ہیں۔ جیسے چھوٹی چھوٹی صورت ہے سورہ اخلاص، آپ پڑھ لیجئے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تم کہو وہ یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ سورہ فلق، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ ترجمہ، کہو میں پناہ لیتا ہوں اس کی جو صبح کا رب ہے، ان تمام چیزوں کے شر سے جس کو اس نے پیدا کیا، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ آ جائے، اور دم کرنے والیوں کے شر سے جو گرہوں میں پھونک مارتی ہے، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے پر آ جائے۔ یہ چند صورتیں تھیں جو نماز میں پڑھی جاتی ہے، جس کو آپ حضرات کے سامنے میں نے رکھا۔ اس کے بعد رکوع میں کیا پڑھتے ہیں؟
سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، طاق عدد میں کہنا ہے 3 5، اس طرح طاق عدد میں آپ تسبیح پڑھیں گے رکوع کے اندر، جس کا ترجمہ ہے پاکی بیان کرتا ہوں اپنے پروردگار کی، اپنے پالنے والے پرورش کرنے والے کی، جو کہ بہت بڑا ہے، بلند ہے، عظیم ہے۔ رکوع سے اٹھتے وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ، پھر ربنا لک الحمد، سن لی اللہ نے اس کی جس نے تعریف کی اس کی، اور اے ہمارے پالنے والے تیرے لیے سب تعریف۔ پھر سجدہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی، پاکی بیان کرتا ہوں اپنے پروردگار کی جو بہت بلند ہے۔ اب التحیات، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تمام عبادتیں جو زبان کے ذریعے ہوتی ہے اللہ کے لیے ہے، اور تمام عبادتیں جو بدن کے ذریعے ہوتی ہے، اور تمام عبادتیں جو مال کے ذریعے ہوتی ہیں اللہ کے لیے ہے۔ سلام ہو آپ پر اے نبی، اور رحمت اللہ کی اور اس کی برکتیں سلام ہو ہم پر اور بندوں پر اللہ کے جو نیک ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پھر درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ترجمہ، اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جیسا کہ رحمت نازل فرمائی تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر۔ اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جیسا کہ آپ نے برکت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر۔ درود شریف کے بعد کی دعا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ بے شک میں نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا، اور گناہوں کو آپ کے سوا کوئی نہیں بخش سکتا ہے، پس میرے گناہ کو بخش دیجئے اپنی طرف سے اور رحم فرما دیجئے، یقیناً آپ بہت بخشنے والے بڑے مہربان ہیں۔ اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نماز کے بعد کی دعا، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ دعا قنوت، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک، اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ اے اللہ ہم مدد مانگتے ہیں تجھ سے اور مغفرت طلب کرتے ہیں تجھ سے، اور ایمان لاتے ہیں ہم تیرے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں اور تیرے اوپر اور تیری تعریف کرتے ہیں، اچھی اور شکر ادا کرتے ہیں تیرا، اور نہیں ناشکری کرتے ہیں ہم تیری، اور علیحدہ کرتے ہیں ہم اور چھوڑتے ہیں ہم اس کو جو نافرمانی کرے تیری۔ اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم، اور تیرے ہی لیے نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں ہم، اور تیری طرف ہی دوڑتے ہیں ہم، جھپٹتے ہیں ہم، امید رکھتے ہیں تیری رحمت کی، اور ڈرتے ہیں ہم تیرے عذاب سے، بے شک تیرا عذاب کافروں کو پہنچنے والا ہے۔ تو یہ چیزیں تھیں، تمام دعائیں صورتیں تھیں جو ایک مسلمان کو یاد ہونی چاہیے نماز میں پڑھنے کے لیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔